الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء علی المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بنائی کا واپس لوٹ آنا۔ جب اسلام کا نور چمکتا ہے تو ایک بوڑھی عورت جس کا نام زنیرہ ہے اسلام قبول کرتی ہے۔ قبلہ مخزوم کی لونڈی ہے۔ ایک عورت، ایک بوڑھی، ایک لونڈی، کافروں نے اس کو مشق ستم بنانا شروع کر دیا، لیکن وہ جتنی مار پڑتی ہے اتنی بار نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتی ہے۔ جب ان پر اتنا ظلم کیا ان کے آقا بڑا غصہ آیا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی تھی تو ان کو زیادہ غصہ آتا تھا اور مارتا تھا، یہاں تک کہ ان کو اتنا مارا کہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور لات عازی نامی ان کا شخص تھا جو مارتا تھا، لات عازی نامی شخص تھا جو مارتا تھا ان کو، تو انہوں نے کہا اب عبادت کون کرتے ہیں تو میری آنکھوں کا نور کیسے چھین گئے، نور بھی چلا گیا۔ انہوں نے بینائی ایسے ماری، انہوں نے ایسا پرچے مارے کہ ان کی آنکھوں کا بینائی چلی گئی۔ تو مانتی ہے بلا اپنے رب کو، وہ کہتے ہیں بلا اپنے رب کو، بلا اپنے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تیری بینائی لے آئے۔ تو انہوں نے کہا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے، بلا اپنے نبی کو۔ وہ تانے اور اس طرح سے باتیں کرنے لگ گیا، بلا کافر تھا۔ حضرت زنیرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مالک دو آنکھیں کیا سب کچھ چلا جاتا کبھی سوال نہ کرتی، سب کچھ چلا جاتا کبھی سوال نہ کرتی، لیکن اب تیری محمد کی عزت کی سوال ہے، اب تیرے محمد کی عزت کا سوال ہے محبوب، اے مالک آنکھوں کی بینائی واپس کر دے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ دے کر اور ان کا وسیلہ دے کر دعا کر رہی ہیں، محبوب خدا اب اس شخص نے تانا دیا ہے تیرے محبوب کا، اب میری آنکھیں واپس کر دیں، اب میری بات ہوتی، میری آنکھیں سب کچھ چلی جاتی، مجھے چور چور کر دیتا تو میں بات تک اف تک نہ کرتی، کیونکہ تیرا محبوب سچا ہے، تو سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، میں اف تک نہ کرتی۔ اے اللہ تیرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے تہنا دیا کہ بلا اپنے نبی کو اب تیرے نور کی بینائی واپس کرے تیری آنکھوں کی۔ تو جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، جب دعا کی تو حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی واپس کر دی گئی۔ جب انہوں نے درد بری سے دعا کی روشنی واپس کر دی گئی، وہ بینائی آ گئی اور آنکھوں سے دیکھ نہیں رہ گئی، وہ چونک گیا اب کیا ہوا، اب آنکھیں کیسے آ گئی، تو ادھر دیکھتے ہی پلٹ گیا، ادھر دیکھتا رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، اسلام کے خلیفہ اول، انہوں نے خرید کر آزاد کر دیا تھا اس حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کو خرید کر آزاد کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے، پہلے اسلام نہیں لے آئے تھے، ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے زنیرہ کو کوڑے مارے تھے۔ جب اسلام لائے تو گلیوں میں نعرے مارتے پھرتے ہیں حضرت عمر۔ راستے میں زنیرہ مل گئی تو رو پڑے، راستے میں زنیرہ مل گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے تھے۔ جب اسلام لائے تو گلیوں میں نعرے مارتے پھرتے تھے، رو پڑے تھے۔ کہا عمر اس دن تو بڑے کوڑے مارتے تھے نا، اس دن تو بڑے کوڑے مارتے تھے نا، آج کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے زنیرہ اس دن میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، اس دن میں نے اپنے آقا کو دیکھا نہیں تھا، آج میں دیکھ آیا ہوں۔ اقبال اپنا پورا فلسفہ کہتے ہیں، وہ اپنے شعر میں ایک ہی نچوڑ کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم ہم تیرے ہیں، یہ ہے محبت کا رشتہ۔ اب دیکھیں جب بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب آقا نے خرید کر انمول کر دیا، آقا نے خرید کر انمول کر دیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے، جنہوں نے دیکھا بس وہی کہتے رہے آقا ہے، بس آقا ہے۔ بلبل کو پروانہ چاہیے، صدیق کے لیے بس اللہ کا رسول کافی ہے۔ اور جیسے کہ اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا تھا، یا ابا بکر لم یرفنی حقیقتی غیر ربی، اے ابو بکر سن لو، میری حقیقت رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت جو ہے اللہ کے سوا میرے آقا کی کوئی حقیقت نہیں جانتا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری شکل مبارک پہ 70,000 بشرطیوں کے پردے تھے۔ اگر میرے آقا پہ ایک پردہ بھی اتار دیا جائے، یہ امت دیکھنے کے لائق یہاں دم توڑ دیتی میرے آقا کے لیے۔ یہ تو میرے آقا نے دعا کی، اے محبوب مجھ پر پردے ڈال دیجئے تاکہ میری امت، میرے غلام مجھے دیکھنے کی طاقت پا لیں۔ لیکن اللہ کے محبوب نور والے ہیں، اللہ کے محبوب نور والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہم نے ایک نور بھیجا جو تمہیں کھلے اندھیروں سے نکال کر روشنی طرف لے آتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ ہم نے ایک نور بھیجا، ایک کتاب دی۔ اب دیکھیں، اب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جائے۔ اب دیکھیں، اب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں وہ آقا کا وسیلہ دیکھ کے بھی نہیں مانگ رہی ہیں۔ کیا وہ شرک کر رہے تھے؟ کیا وہ شرک کر رہی تھی؟ کیا اسے صحابہ سے زیادہ علم جانتے ہیں؟ یہ آج کے لوگ یہ صحابہ سے زیادہ جانتے ہیں؟ وسیلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وسیلہ کیا ہے، وسیلہ کیا؟ کیا صحابہ یہ شرک کر رہے تھے؟ جب مسلمہ قذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا قانون خود توڑا، تو انہوں نے کہا جی اگر وہ تو اللہ اکبر کہتے ہیں اور تلواریں چلاتے ہیں اور ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، دشمن کی پہچان نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا محمد انظر حالنا یا محمد ہو یا محمد ہو، تم یہ نعرہ لگاؤ تو ان کو کاٹو، یہ نعرہ لگاؤ جنگ کرو۔ کیا صحابہ کرام سب شرک کر رہے تھے؟ کیا صحابہ سے زیادہ جانتے ہو علم؟ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی سمجھنے اور صحیح دین اہل سنت والجماعت پہ چلنے کی اور صحیح عقیدہ اور صحیح عقیدے کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔